من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج عید الفطر کا تیسرا دن ہے، یعنی شوال کی 3 تاریخ 1445 ہجری ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت، تراویح، ذکر و اذکار، سخاوت، صدقۃ الفطر اور دیگر عبادات کی اللہ رب العزت نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی، تو اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت شکر سے عبادت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہر عبادت کی تکمیل پر 2 کام ہوتے ہیں، نمبر 1 شکر، نمبر 2 استغفار۔ شکر اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، ورنہ معاشرے میں تو بہت سے لوگ تھے، لیکن کتنے ہی ہیں جو نوجوان بھی تھے، صحت بھی تھی، لیکن انہیں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملی۔ کتنے تھے جنہیں قیام اللیل کی توفیق نہیں ملی، عبادات کی، تلاوت کی توفیق نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مادیت کے دور میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2 استغفار، اس پر کہ جو کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی، جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نہ کر سکے، تو اس پر ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر استغفار بھی کریں۔ جس طرح جب فرض نماز مکمل ہوتی ہے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھا جاتا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب حالانکہ نماز پڑھ کر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن جس طرح نماز پڑھنی چاہیے تھی اس طرح نماز ہم نہ پڑھ سکے، تو جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس پر انسان استغفار کرتا ہے۔ تو اس لیے میری پہلی گزارش تھی کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور نمبر 2 رمضان المبارک میں جس طرح عبادات کرنی چاہیے تھی ہم نہ کر سکے، اس پر ہم استغفار کریں۔ تیسری گزارش یہ ہے، عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے، عید الفطر کا دن آ جائے، کہ اس کے بعد سے پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ آزاد ہے، جس طرح زندگی گزارنا چاہے اب وہ گزار سکتا ہے۔ گویا کہ گناہ صرف رمضان میں حرام تھے، رمضان گزرنے کے بعد ہر گناہ گویا اب اس کے لیے جائز اور حلال ہے۔ اب موسیقی بھی چل رہی ہوتی ہے، فحاشی اور عریانی بھی ہو رہی ہوتی ہے، سیلفیاں بھی بن رہی ہوتی ہیں، روڈ کے درمیان نوجوان اتر کے رقص اور سرور بھی کر رہے ہوتے ہیں، گانا بجنا بھی عام ہو رہا ہوتا ہے، بے پردگی بھی بڑھ جاتی ہے، نیم برہنہ لباس کا استعمال بھی کثرت سے ہو جاتا ہے۔ گلیوں سے، چوراہوں سے، سڑکوں سے گزرو تو بلند آواز کے ساتھ
گانے بج رہے ہوتے ہیں، موسیقی ہوتی ہے، نوجوانوں نے گاڑیوں میں بڑے بڑے ڈیگ رکھ کر تیز آواز کے ساتھ گانا لگا کر جی یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اب سارے راستے میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے تک اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا ہم نے صرف یہ سمجھا کہ گناہ رمضان میں حرام ہے، رمضان کے بعد ہر گناہ جائز ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جس رب نے گناہ کو رمضان میں حرام کیا، اس نے بقیہ 11 مہینوں میں بھی موسیقی کو حرام قرار دیا۔ جس رب نے نماز چھوڑنا رمضان میں گناہ قرار دیا ہے، اس نے بقیہ 11 مہینوں میں بھی رمضان چھوڑنے کو گناہ قرار دیا ہے۔ جس رب نے رمضان میں پردے کا حکم دیا ہے، اس رب نے بقیہ 11 مہینوں میں بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ جس رب نے رمضان میں بد نظری سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس رب العالمین نے ہر دن اور ہر دن کے 24 گھنٹوں میں ہر گھنٹے کے 60 منٹ میں ہم سب کو حکم دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا دو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یقیناً اللہ باخبر ہے تمہارے ہر اس کام سے جو تم دنیا میں کر رہے ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، عید آنے کے بعد انسان گویا ایسا آزاد ہو جاتا ہے کہ اب اس پر شریعت کی کوئی پابندی رہی ہی نہیں، نہ اس کی وضاقتہ سے لگتا ہے کہ اب یہ مسلمان ہے۔ مہینہ پوری چہرے پہ داڑھی سج رہی ہوتی ہے، عید کا دن آیا تو پہلے دن ہی پیغمبر کی سنت کو گندی نالی میں ڈال دیا۔ عید کا دن آیا تو بچوں کے بالوں کی کٹنگ اس طرح جیسے کسی یہودی کا، عیسائی کا بچہ، لگتا نہیں ہے کسی مسلمان کا بچہ، اس کے لباس سے، اس کی وضاقتہ سے معلوم نہیں ہوتا۔ بچیوں کا لباس دیکھو تو وہ نیم برہنہ لباس ہے۔ گھر کی عورتیں اگر ان دنوں میں باہر نکلیں تو ان میں پردے کا اہتمام نہیں ہے، مخلوط ماحول بڑھ جاتا ہے، تو جتنی عبادات کی گویا ہم نے وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ پورا مہینہ اللہ کو راضی کرنے میں گزارا اور یہ 3 دن 10 دن ایسے گناہوں میں گزار دیے کہ وہ جو عبادات کی تھی وہ سب ضائع ہو گئی۔ اس لیے اگر اپنی عبادت کو بچانا ہے، اپنے اعمال کو محفوظ کرنا ہے، تو عید کے ان ایام میں خصوصاً اور دیگر زندگی میں عموماً انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ عید کے دن میں ایسے کون کون سے گناہ ہوتے ہیں، میں چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور یہ گناہ ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں، ان میں کمی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی۔ نمبر 1، سب سے پہلا اور بڑا گناہ، عید کے دنوں میں نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے۔ جس طرح رمضان میں مسجدیں آباد ہوتی ہیں، عید کے ایام شروع ہو گئے، پہلے دن کے بعد نمازی کم ہوتے ہوتے دوسرے تیسرے چوتھے دن وہی نمازی رہ جاتے ہیں جو سال کے 11 مہینوں میں ہیں۔ عید کے دوسرے دن فجر کی نماز میں تھا، میں نے کہا دیکھتا ہوں کتنے ساتھی ہیں، تو دیکھا تو صرف 2 صفیں تھیں، حالانکہ رمضان میں باہر تک صفیں ہوتی تھیں، 10 11 صفیں۔ جیسے ہی عید کا دن آیا تو دوسرے دن سے ہی 9 صفیں فجر کے نماز کی کم ہو گئیں۔ تو عموماً عید کے دنوں میں فرض نماز کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو سب سے بڑا گناہ جو ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے وہ ان عید کے دنوں میں نماز میں سستی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، ان کے بعد نااہل لوگ ان کے جانشین بنے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور ان لوگوں نے اپنی زندگی خواہشات پہ گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے نااہل لوگوں کی 2 نشانیاں بتائیں، نمبر 1 نماز کو ضائع کرنا، نمبر 2 خواہشات میں اپنی زندگی گزارنا۔ تو اس لیے میں نے پہلی بات عرض کی کہ نماز کے معاملے میں سستی ہو رہی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس طرح رمضان میں مسجدیں آباد تھیں، نماز کا اہتمام تھا، غیر رمضان میں بھی ہمارا اہتمام اسی طرح ہو۔ حضرات سلف کی زندگی کو ہم نمونہ بنائیں کہ ان سے تو 70 سال میں تکبیر اولی فوت نہیں ہوتی تھی۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تذکرۃ الحفاظ میں ہے، 70 سال تک ان سے تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا حلیۃ الاولیاء میں ہے،
40 سال تک ان سے تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی۔ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے 25 سال گزرے ہیں، ان سے تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ سلف میں وہ لوگ تھے جن سے تکبیر اولی نہیں چھوٹتی تھی۔ آج افسوس ہم سے نمازوں میں سستی ہو رہی ہے، اس لیے میں نے پہلی گزارش عرض کی کہ کوشش اس بات کی بھرپور ہو کہ ہم سے کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے۔ نمبر 2، دوسری ایک چیز دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ ان دنوں میں عموماً موسیقی بہت بڑھ جاتی ہے۔ جہاں کہیں سے گزرو گانے کی آواز بہت ہوتی ہے، چاہے ہوٹل کے پاس سے گزرو، سڑک پہ گزرو، گاڑیوں میں دیکھو۔ نوجوان ان دنوں میں گاڑیوں میں تفریح کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بسوں میں، اور بعض نے سزوکیاں بک کی ہیں، ہائی روف بک کی ہے، تو ان میں بڑے بڑے ڈیگ لگائے گئے اور وہ ڈیگ چل رہے ہوتے ہیں، سارے راستے میں گانا چل رہا ہے، 3-3، 4-4، 5-5 گھنٹے تک لگاتار موسیقی چلتی ہے۔ پچھلے سال کی بات ہے، اسی طرح 9 ساتھی تھے لانڈی کے، وہ تفریح میں نکلے اور اس طرح ڈیگ لگائے ہوئے تھے گاڑی میں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، 7 کے 7 موقع پہ مر گئے۔ لاشیں ایسی تھیں کہ وہ دیکھنے میں بھی نہیں آ رہی تھی، پہچان بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تو اگر اس حال میں موت آ گئی، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم اللہ کے عذاب کو خود دعوت دے رہے ہیں؟ اس لیے موسیقی کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، آپ نے صرف بانسری کی آواز سنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں، اپنے سر پہ آپ نے چادر ڈالی اور جلدی سے اس جگہ سے نکلے، پھر پوچھتے رہے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ جہاں آواز آنا ختم ہو گئی، پھر آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالیں۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے منتظر تھے کہ اب اللہ کا حکم آئے اور ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو جہاں بانسری بجنے پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، تو جہاں گانا عام ہو جائے، فحاشی اور یعنی بے حیائی عام ہو جائے، وہاں تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ دنیا میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلاتے ہیں، یقیناً ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ فرما رہے میں دنیا میں بھی عذاب دیتا ہوں، آخرت میں بھی عذاب دیتا ہوں۔ تو پھر اس عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی وہ عذاب ایکسیڈنٹ کی صورت میں، کبھی حادثے کی صورت میں، کبھی اولاد کی نافرمانی کی صورت میں، کبھی لا علاج بیماریوں کی صورت میں، کبھی مصیبتوں کی صورت میں، کبھی طلاق کی صورت میں، کبھی گھر کے سکون کے ختم ہو جانے کی صورت میں، کبھی رزق کی بے برکتی کی صورت میں، کبھی اولاد کے نافرمان ہونے کی صورت میں، بیوی کے بد اخلاق ہونے کی صورت میں، عبادت کی توفیق نہ ہونے کی صورت میں، دل سے اللہ اور رسول کی محبت کے ختم ہو جانے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، اکثر نوجوانوں میں یہ کہ عید کے دنوں میں گانا عام ہے، اس گناہ سے انسان اجتناب کرے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت کو گانا اور فحاشی بالکل پسند نہیں۔ قوم لوط میں ایک گناہ تھا بے حیائی کا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 3 عذاب دیے، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، زمین کو اٹھایا، آسمان تک لے کر گئے، اوپر سے نیچے پٹخ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی، جو بچے ان کو زمین میں زندہ دھنسا دیا۔ تو اتنا سخت عذاب اللہ نے قوم لوط کو اس وجہ سے دیا کہ اس قوم میں بے حیائی کا گناہ تھا۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی ہے، ان دنوں میں انسان موسیقی سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 3، ان دنوں میں ایک بڑا گناہ ہے شراب پینے کا۔ عموماً دیکھنے میں آیا سب سے زیادہ شراب جو بکتی ہے وہ عید کے ان چھٹیوں میں بکتی ہے۔ کل کی بات ہے، میں لانڈی جا رہا تھا، راستے میں جہاں ایک شراب خانہ آتا ہے، ساتھی نے بتایا کہ مفتی صاحب یہاں شراب بکتی ہے۔ تو وہ پورے سڑک پر اتنی رش لگی ہوئی تھی اور لائن میں لوگ کھڑے تھے جیسے مفت تقسیم ہو رہی ہو۔ باقاعدہ پولیس کی گاڑی کونے پر کھڑی ہے اور ان کو تحفظ فراہم کر رہی ہے، نوجوان بھی کھڑے ہیں، مرد بھی کھڑے ہیں، عورتوں کی لائن بھی ہے، سڑکوں پہ سب دور تک قطار لگی ہے شراب خریدنے کے لیے۔ یہ امریکہ اور یورپ میں نہیں ہو رہا،
یہ اس ملک پاکستان میں ہو رہا ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، جس کے لیے 6 لاکھ انسانوں نے قربانیاں دی تھی کہ ایک ریاست ایسی بنے گی جہاں اللہ کا نظام نافذ ہوگا، کہ جس کے لیے ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے سمندروں میں نہروں میں چھلانگ لگا دی تھی۔ اور جب ریل گاڑی وہاں سے چلی تھی دہلی سے لاہور تک تو سارے راستے میں خون بہتا ہوا نظر آتا تھا، اتنی ریل کے اندر شہادتیں ہوئی تھیں، سکھوں نے اتنا قتل عام کیا تھا، ریل کا کوئی ڈبہ ایسا نہیں جس میں کسی مسلمان بہن کی، کسی بھائی کی، نوجوان کی، بچے کی لاش موجود نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ان دنوں میں یہ گناہ شراب کا بھی بہت عام ہے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، اخبار میں نے خبر پڑھی 24 آدمی کچی شراب پی کے مر گئے تھے۔ کچی شراب تھی، عید کے دوسرے دن پی اور اس میں موت آ گئی۔ انسان اللہ کو کیا جواب دے گا اگر شراب پی کے وہ مر رہا ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ زنا کی حالت میں انسان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، شراب کی حالت میں انسان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ المستدرک علی الصحیحین کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے اللہ اس کے دل سے ایمان یوں نکال دیتا ہے جس طرح تم اپنے سر سے قمیص نکال دیتے ہو، یعنی گویا زنا اور شراب کی حالت میں دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض شارحین نے لکھا کہیں ایسا نہ ہو اس حال میں موت کفر کی موت نہ ہو۔ تو یہ گناہ بھی اس وقت بڑھ رہا ہے، شراب کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب کا ایک قطرہ پیا اللہ 40 دن اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے جو شراب پینے والے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کو طینۃ الخبال پلائے گا، یعنی جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی خون اور پیپ یہ ان کو پلائی جائے گی جو دنیا میں شراب پی رہا ہوگا۔ شعب الایمان کی روایت ہے اللہ رب العزت لیلۃ القدر میں سب کی مغفرت فرماتا ہے، 4 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں ایک آدمی عاق لوالدیہ والدین کا نافرمان، ایک مدمن خمر شراب پینے والا، اور ایک آدمی المشاحن اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ رکھنے والا، اور ایک قاطع رحم قطع رحمی کرنے والا۔ تو گویا لیلۃ القدر میں بھی اس کی معافی نہیں جو شراب کے گناہ میں مبتلا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات یہ عرض کی کہ یہ گناہ بھی ان دنوں میں بڑھتا جا رہا ہے، انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ شریعت نے بڑی تاکید کے ساتھ اس سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو یہ شراب ہے، یہ جوا ہے، اور یہ تیر ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ڈال کر پھال نکالے جاتے ہیں، یہ سب شیطان کا کام ہے، تم ان شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے میری ایک گزارش تھی کہ شراب ایک بڑا گناہ ہے، ان دنوں میں خصوصاً عام زندگی میں عموماً انسان اس سے بچے۔ اسی طرح عید کے دنوں میں ایک گناہ دیکھنے میں آتا ہے معاذ اللہ زنا اور فحاشی، کہ یہ گناہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ سمجھتے ہیں جی اب کوئی سب کام آزاد ہو گئے، اب کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان دنوں میں فحاشی اور یعنی بے حیائی اور یہ گناہ بھی رفتہ رفتہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ گناہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کے وقت انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب نہ جانا یہ بے حیائی کا گناہ ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ اس لیے شریعت نے بڑی تاکید کے ساتھ اس سے منع فرمایا، اور یہ وہ گناہ ہیں جو ہر شریعت میں منع ہے، کسی ایک شریعت میں نہیں۔ اور اگر انسان اس سے توبہ نہ کرے تو پھر اس کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے، یا اس کی بیٹی سے یا بہن سے یا اس کے گھر والوں سے۔ یہ مکافات عمل ہے، دنیا میں پورا ہو جاتا ہے۔ ابن حجر ہیتمی نے الزواجر عن اقتراف الکبائر میں لکھا، ایک بادشاہ نے ایک عالم سے سنا تھا کہ اگر کوئی زنا سے توبہ نہ کرے تو اس کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے۔ اس نے ایک دن اپنی بیٹی کو خادمہ کے ساتھ بھیجا کہ اس کو باہر چکر لگا کے لاؤ، تو اب تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ بادشاہ کی بیٹی ہے۔ خادمہ اس کو لے کر گئی، ساری جگہوں میں گھمایا پھرایا، چکر لگایا، واپس آئی۔ راستے میں کسی نے کوئی ایسی حرکت نہ کی، لیکن ایک جگہ ایک درخت کے نیچے کہیں سے ایک نوجوان آیا اور اس کے جسم کو پیچھے سے مس کیا، چھوا اور بھاگ گیا۔
جب وہ باندی آئی بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا سارے راستے میں کوئی بات پیش نہیں آئی، لیکن ایک جگہ ایک درخت کے نیچے کہیں سے نوجوان آیا تھا اور آپ کی بیٹی کے جسم کو اس نے مس کیا اور بھاگ گیا۔ بادشاہ نے سر جھکایا اور رونے لگا۔ پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا واقعی بات ٹھیک ہے کہ اس کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے، میں نے بھی زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، لیکن ایک دفعہ میں نے بھی جوانی میں ایک غیر محرم عورت کو اسی طرح درخت کے نیچے اس کے جسم کو مس کیا تھا، جسم کو چھوا تھا، تو وہی ہوا، میری بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ یعنی جو اس نے کیا تھا وہ واقعہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ قطعاً پسند نہیں ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ بسا اوقات اللہ اولاد کی نعمت نہیں دیتا، نعمت ہوتی ہے لیکن اولاد نافرمان ہوتی ہے، بیوی بد اخلاق ہو جاتی ہے، گھر میں آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سکون کو، اطمینان کو انسان کی زندگی سے لے لیتا ہے۔ جو جتنی حیا میں زندگی گزارتا ہے اللہ اس کی بیوی بچوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دیتا ہے۔ جو جتنا بد نظری کرتا ہے اور غلط استعمال کرتا ہے اپنی نظر کو، غلط تعلقات رکھتا ہے، اس کی بیوی بچوں کے دلوں میں اس کی محبت نہیں ہوتی۔ یہیں کا ایک نمازی تھا، گزشتہ سال میں نے اس عنوان پر بات کی، بد نظری کے نقصانات۔ تو وہ نوجوان مجھے کہنے لگا حضرت میں نے بیان سنا، میں نے توبہ کر دی کہ آج کے بعد بد نظری نہیں کروں گا۔ تو اپنا واقعہ سنانے لگا کہ میں اس گناہ میں مبتلا تھا اور عشق مجازی میں تھا، تو میں گھر والی کی طرف خرچہ بھی بھیجتا تھا، فون کرتا لیکن وہ بات نہ کرتی، آئے دن جھگڑا ہوتا، ناچاکیاں ہوتی۔ جس دن میں نے اس گناہ سے توبہ کر دیا، اگلے دن گھر والی کا فون آیا، خود ہی پوچھ رہی تھی آپ کی طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہو؟ مجھ سے لمبی بات کی اور بڑی خوشی کے ساتھ کی، بچوں نے بات کی۔ کہا جس دن میں نے توبہ کی اگلے دن سے میرے بیوی بچے مجھ سے محبت کرنے لگ گئے۔ یہ دلوں میں محبت تو اللہ ڈالتا ہے، یہ دل اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس دل میں محبت رب ڈالتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی عشق مجازی میں لگا دے، اللہ اس کو جو حقیقی لطف حیا کا، حقیقی محبت ہے، اللہ اس سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر نہ ماں باپ کے دل میں محبت، نہ معاشرے میں محبت، نہ اولاد کے دل میں محبت، نہ عزت، نہ محبوبیت، نہ مقبولیت، اللہ اس سے لے لیتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی کہ آج عید کے دنوں میں جہاں شراب عام، وہاں فحاشی عام، وہاں عموماً ناچ گانا عام، اور ایک بڑا گناہ عام کہ عموماً پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ان دنوں میں جنہوں نے کپڑے بنائے ہیں تو پانچے لٹک رہے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے، حالانکہ یہ بھی وہ کبیرہ گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا لٹکے گا تو وہ جہنم میں ہوگا وہ شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا تھا، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ وہ تکبر کی وجہ سے ایسا کرتا تھا اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا رہے گا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، انسان اس سے بھی بچے۔ اسی طرح یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، ان دنوں میں عموماً دیکھنے میں آتا ہے بے پردگی بہت ہوتی ہے، کئی گھروں میں پردے کا ماحول نہیں ہوتا، جہاں گئے تو ہر ایک سے مصافحہ ہو رہا ہے، غیر محرموں سے بات چیت ہو رہی ہے، بیٹھک ہو رہی ہے، سیلفیاں بن رہی ہیں۔ اس گناہ سے انسان اجتناب کرے۔ شریعت نے پردے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے ایمان والو، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، ایمان والی عورتوں سے جب وہ باہر نکلیں تو اپنے جسم پہ بڑی چادر ڈال کر باہر نکلیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی اذیت نہ دے۔ تو شریعت نے پردے کا حکم دیا، اس لیے میں نے ایک گزارش عرض کی، ان دنوں میں پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض بچیاں کی عمر اگرچہ وہ بالغ نہیں ہوتی لیکن 10 سال 12 سال کی ہیں، ان بچیوں کو بھی اس طرح کا نیم برہنہ لباس پہنا کر عید کے ان دنوں میں گلیوں میں گھمانا، بازاروں میں گھمانا، تفریح گاہوں میں لے کے جانا، اس سے ایسے ناخوشگوار واقعات سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے پھر انسان زندگی بھر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا باعث آدمی خود بنا کہ اس نے خود اس کے ایسے اسباب اختیار کر دیے کہ دوسروں کو خود گناہ کی دعوت دے دی، اور بسا اوقات پھر ایسا بھی ہوتا ہے یا بچیاں اغوا ہو گئیں یا معاذ اللہ ان کے ساتھ ایسی کوئی نازیبہ حرکت ہو گئی کہ زندگی بھر کے لیے والد کے لیے بڑی پریشانی اور رسوائی کا ذریعہ بن گیا۔ تو اس لیے ایک گزارش یہ ہے کہ انسان ان دنوں میں پردے کا اپنی بچیوں پہ، گھر والوں پر اس کا معمول بنائے۔ اسی طرح ان دنوں میں ایک گناہ سیلفیوں کا، یہ بھی بہت عام ہے۔
جہاں کہیں 3-4 نوجوان کھڑے سیلفیاں بن رہی، ایک ایک جگہ میں 8-8 10 جگہ سیلفیاں، ادھر بیٹھے سیلفی، کھانا کھایا سیلفی، بوتل منہ کے ساتھ سیلفی، نوالا بنا رہا ہے سیلفی، گاڑی کے آگے کھڑا ہے سیلفی۔ یہ وہ گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے زیادہ سخت عذاب اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے کہ جو تصویریں بنانے والے ہیں۔ اس لیے یہ بلا وجہ اس میں پڑ جانا اور اس گناہ کی اتنی تشہیر کرنا اور اس کو باعث فخر سمجھ کے دوسروں کی طرف اس کو بھیجنا، شیئر کرنا، اس سے بھی انسان اجتناب کرے۔ اسی طرح ان دنوں میں عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض ساتھیوں نے الحمدللہ رمضان میں اچھا وقت گزرا، چہرے پہ سنت سجی ہوتی ہے، عید کا دن آتا ہے داڑیاں کٹوا دیتے ہیں اور وہ نبی کی سنتیں گندی نالی میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ماہ رمضان میں توفیق عطا فرمائی، اللہ سے توفیق مانگیں کہ ساری زندگی یہ سنت ہمارے چہرے پہ رہے۔ اس سنت ہی کے ساتھ عزت ہے، یہی ہمارے تعارف کا ذریعہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قلم کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ ہماری زندگی میں اور تو کوئی عمل نہیں تھا، لیکن ہم نے آپ کی سنت کو زندہ کیا تھا اور آپ کی سنت کے ساتھ ہمیں محبت تھی۔ بسا اوقات یہ سنت سے محبت اور عزت اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اردو کی کتاب ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، لاہور کا ایک نوجوان تھا، اس کی منگنی ہوئی کراچی میں۔ اب یہ لڑکے والے سارے وہاں سے آئے کراچی تاکہ یہاں آ کر نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد بارات ہو، رخصتی ہو جائے۔ اب یہ لڑکے والے، اس کا والد وہاں سے سارے یہاں کراچی پہنچے۔ اب جس دن نکاح ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے لڑکی کو کسی طرح پتہ چلا کہ آپ کا جو ہونے والا شوہر ہے اس کے چہرے پر تو داڑھی ہے۔ اس نے جب تصویر دیکھی تو واقعی اس کو داڑھی نظر آئی۔ اس نے اپنی والدہ سے کہہ دیا جب تک یہ داڑھی کٹائے گا نہیں میں اس سے شادی نہیں کروں گی، شادی تب کروں گی جب یہ داڑھی کٹا دے۔ لڑکی نے اپنی ماں سے کہا، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کی بیٹی اس طرح کہہ رہی ہے، اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی، میں دستخط نہیں کروں گی، میں ساتھ جاؤں گی نہیں۔ اب اس نے آ کر لڑکے کے والد سے کہا کہ تم اپنے بیٹے سے کہہ دو داڑھی کاٹ دے، تو یہ تو بعد میں بھی آ جاتی ہے، بعد میں بھی رکھ دے گا۔ اس سے کہا کاٹ دو، اس نے کہا نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں کاٹ سکتا۔ اس نے کہا پھر رشتہ نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا۔ اس نے کہا خیر ہے، نہ ہو، اللہ رب العزت کوئی اور بندوبست کر دے گا۔ اب لڑکے کے باپ نے جو اس پر ذرا سختی کی، اس کو غصہ کیا، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ وہاں سے نکلا اور اسٹیشن گیا، وہاں سے ٹکٹ لیا، لاہور واپس آ گیا۔ اب اس کا والد اور باقی سارے انتظار میں ابھی آئے گا ابھی آئے گا، 1 دن 2 دن گزر گئے، وہ تو وہاں پہنچ گیا تھا۔ اب یہ جب وہاں اسٹیشن پہ پہنچا تو سوچنے لگا کہ گھر تو جا نہیں سکتا، اس لیے کہ والد اور گھر والے غصہ کریں گے، کہا تھا داڑھی کاٹ، تو نے نہیں کاٹی۔ تو اب یہ قریب کی مسجد میں گیا، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھا، میں نے کہا جو حالات آئیں برداشت کروں گا، مولا کریم اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے یا اللہ تو ہی کوئی غیبی انتظام فرما دے۔ اب یہ شخص سویا ہوا ہے، وہیں جس مسجد میں یہ لیٹا تھا، چادر اس کے پاس نہیں، بستر اس کے پاس نہیں، لیٹا ہوا ہے۔ وہیں اسی علاقے کے اندر ایک مالدار شخص تھا، وہ رات سویا تو اس نے خواب دیکھا، خواب میں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاقے کی مسجد میں ایک نوجوان ہے جس نے داڑھی نہیں کاٹی، میری سنت کو زندہ رکھا، تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کرا دو۔ وہ نیک صالح آدمی تھا، فوراً ہی اٹھا اور گیا، تلاش کرتے ہوئے مسجد میں پہنچا تو دیکھا ایک نوجوان ہے مسجد میں چٹائی کے اندر لیٹا ہوا ہے، سردی زیادہ تھی تو چٹائی اپنے جسم پہ لپیٹ کے وہ سویا ہوا تھا۔ اس نے اس کو جگایا، گھر لے کر آیا، واقعہ سنایا، غسل کروایا، اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کرایا جو تعلیم یافتہ تھی، قرآن کریم اور حدیث سے واقف تھی۔ اپنا 2 بنگلے تھے، ایک بنگلہ اس کے نام پہ کیا، گاڑی اس کے نام پر کی، 10 لاکھ روپے اس کو دے دیے اور اپنے ساتھ اس کو ٹھہرایا، اپنے کاروبار میں شریک بھی کر دیا۔ تو اللہ نے آخرت سے پہلے دنیا میں بدلہ عطا فرما دیا۔ اس لیے کبھی یہ بات نہیں سمجھو کہ اگر میں کسی سنت کو زندہ رکھ دوں گا اور میں سنت کا اکرام اگر نہ کروں تو شاید میری عزت میں کمی ہو جائے۔ اللہ عزت بڑھا دے گا، سنت کے اکرام سے عزت بڑھتی ہے۔ جتنی انسان قربانی دیتا ہے اللہ اتنا بہتر بدلہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، نیت کے بقدر انسان کو بدلہ مل رہا ہوتا ہے۔ جیسا انسان اپنے اللہ کے ساتھ گمان رکھتا ہے، اللہ رب العزت کا معاملہ بھی بندے کے ساتھ اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین میں لکھا، ایک شخص کے گھر پر ایک فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پہ دے دو۔
اس نے گھر والی سے کہا کچھ ہے؟ اس نے کہا گھر میں 4 انڈے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہا یہی دے دو۔ انہوں نے وہی 4 انڈے فقیر کو دے دیے۔ کھانے کا وقت ہوا، پوچھا اور کچھ تھا؟ اس نے کہا وہی انڈے تھے، باقی تو کچھ نہیں۔ کہا چلو اللہ رب العزت انتظام فرما دے گا۔ تھوڑی دیر بعد کہیں سے ہدیہ آیا، تو جب دیکھا گیا تو 40 انڈے تھے۔ اس میں 30 انڈے بالکل صحیح سلامت تھے اور 10 انڈے اس میں ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو یہ اپنی گھر والی سے پوچھتے جو تم نے 1 انڈا دیا تھا کہیں وہ ٹوٹا ہوا تو نہیں تھا؟ اس نے کہا ہاں وہ تو ٹوٹا ہوا تھا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے بدلہ اسی طرح دیا، 3 صحیح سالم دیے تو من جاء بالحسنہ فلو 10 امثالہا، اللہ نے 3 کے 30 لوٹا دیے۔ 1 ٹوٹا ہوا دیا تو 10 آئے، لیکن اسی طرح ٹوٹے ہوئے آئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں رب العالمین کا معاملہ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے میں تیرے ساتھ معاملہ تیرے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ تو جس طرح انسان کا گمان ہے ویسا ہی اللہ اس کو بدلہ عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو گناہ ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، عید کے دنوں میں 6-7 میں نے عرض کیے ان گناہوں سے انسان بچے۔ اسی طرح عید کے دنوں میں 3 چیزوں کا اہتمام ہو۔ نمبر 1، پہلا اہتمام ہے صلہ رحمی کرنے کا۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے بعض اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے ناراض ہوتے ہیں اور ان سے ملاقات نہیں کرتے۔ اس سے انسان بچے، یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو قطع تعلقی کا اگر گناہ ہے، انسان اللہ کے لیے اس کو معاف کر کے اس سے جا کر خود مصافحہ کرے، ملے، اس سے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لأحد ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار، کسی کے لیے حلال نہیں وہ کسی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو، اگر 3 دن سے زیادہ ناراضگی اس حال میں موت آ گئی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے ایک گزارش ہے کہ انسان اس گناہ سے بچے۔ اگر بھائی سے، چچازاد سے، ماموزاد سے کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے انسان آگے بڑھے، اللہ کے ہاں اس کی عزت بڑھے گی۔ یہ بات کہ میری ناک کٹ جائے گی، بھئی اللہ کے ہاں تیری ناک باقی رہے گی، اللہ اس عزت کو بڑھا دے گا۔ تواضع سے کبھی عزت کم نہیں ہوتی، معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی انسان کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، مقام اور درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے۔ ایک گزارش یہ ہے عفو درگزر، برداشت کرنا یہ بھی ہمارے اندر ہو۔ عموماً دیکھنے میں آیا بعض ساتھیوں میں تھوڑی سی بات پہ جھگڑا ہوا اور ایک عرصہ دراز گزر جاتا ہے، آپس میں بات چیت نہیں کرتے، قطع تعلقی ہوتی ہے۔ یہ عفو درگزر حضرات صحابہ اور سلف میں بہت تھا۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا ہے۔ حبار ابن اسود یہ وہ شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب، جب ابو العاص بن ربی نے انہیں مکہ سے بھیجا تھا، سیرت ابن ہشام میں واقعہ ہے، تو جب حضرت زینب آ رہی تھی تو انہوں نے پیچھے سے تیر مارا تھا، حضرت زینب کو لگا اور وہ سواری سے نیچے گر گئیں، حضرت زینب زخمی بھی ہو گئیں اور حمل بھی گر گیا۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ حبار ابن اسود ایمان لے کر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ بعض نے یاد بھی دلایا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے آپ کی بیٹی کو تیر مارا تھا اور جس سے ان کا حمل گر گیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بھی وہ منظر آیا لیکن آپ نے پھر بھی اس کو معاف فرما دیا۔ تو یہ عفو درگزر یہ وہ عالی اخلاق ہیں جو شریعت کی تعلیمات میں سے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا درس ہمیں دیا ہے کہ آپ نے اپنے سگے چچا کے قاتل حضرت وحشی کو آپ نے معاف فرما دیا، صرف اتنی بات فرمائی میرے چہرے کے سامنے نہ آؤ تو میں دیکھتا ہوں تو مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں بھی یہی عمل رہا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، بڑے بردبار آدمی تھے، تحمل مزاج تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص ان کو راستے میں برا بلا کہتا رہا، یہ خاموش رہے چلتے رہے، وہ کہتا رہا یہ خاموش رہے چلتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ جب اپنے محلے کے قریب پہنچے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھئی جو کچھ کہنا ہے اب کہہ دو، اس لیے کہ اگر میں محلے میں داخل ہوا تو اہل محلہ مجھے جانتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے برا بلا کہنے سے تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں، تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ اسلام کا حکم ہے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں چاہتا ہوں میری وجہ سے تمہیں تکلیف نہ پہنچے۔ ان کے اس عالی اخلاق کا اس پر اتنا اثر ہوا، اسی موقع پر اس نے توبہ کی، پھر زندگی اس نے اللہ کی اطاعت میں گزار دی۔ تو یہ سلف وہ لوگ تھے کہ ان کو کوئی اگر برا بلا بھی کہتا تھا باوجود یہ کہ جانتے بھی تھے پھر بھی اس کو معاف کر دیتے تھے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا، قیس بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی باندی تھی، ایک دفعہ اس نے لوہے کی سیخ گرم کی ہوئی تھی، اس پہ گوشت لگا کر اس نے اسے پکا کر گرم کر کے لایا، تو جیسے ہی پہنچی تو قیس بن عاصم کے پاس ان کا چھوٹا سا بچہ ان کی گود میں تھا۔ اب وہ سیخ بالکل گرم تھی، تندور میں گرم کی ہوئی تھی، وہ لائی تو اس باندی کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ بچے کے اوپر جو گرم سیخ لگی تو اس تکلیف کے اندر بچہ جھلس گیا اور اسی میں انتقال ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں ایک باپ کی کیفیت کیا ہوگی جب اس کا بچہ اس کی گود میں انتقال کر جائے، اور وہ ہو بھی تکلیف ایک خادم اور غلام سے پہنچے، اور وہ بھی مرد نہ ہو عورت ہو، تو پھر انسان کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ عموماً عورت پہ غصہ بھی انسان زیادہ نکال سکتا ہے، لیکن جیسے انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور یہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایمان والے وہی ہیں جو غصوں کو پینے والے، معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ کو ایسے ہی نیکوکار پسند ہیں، اور اس کو معاف کر دیا، معاف بھی کیا، آزاد بھی کر دیا۔ تو حضرات سلف کی زندگی میں یہ مزاج کے اندر یہ بات تھی، حلم اور بردباری۔ آج یہ برداشت کا مادہ ختم ہو گیا، ذرا سی بات پہ جھگڑنا ہے، اور لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں۔ کوئی ایک گالی دے تو جواب میں 4 گالیاں دینا، اس نے ایک پتھر مارا ہے تو بلاک اٹھا کے مار دینا، اس نے کونی سے مارا ہے تو اس کو لات سے جواب دینا، اس کو آج سمجھتے ہیں یہ بہت فخر کی بات ہے اور میں بڑا بہادر ہوں۔ بہادر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہادر انسان وہ نہیں، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، وہ آدمی پہلوان نہیں جو دوسرے کو بچھاڑ دیں، وہ پہلوان آدمی ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ ایک اللہ والے نے دیکھا ایک بڑا پہلوان آدمی تھا، بڑے غصے میں آیا ہوا ہے، منہ سے جھاگ بے رہی ہے، چہرے کا رنگ سرخ ہوا ہے۔ اس نے پوچھا بھئی اس کو کیا ہو گیا؟ کہا جی اس کو غصہ آ گیا ہے۔ اس نے کہا یہ وہ پہلوان ہے جو 2 من کا پتھر اٹھا لیتا ہے، چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتا، 80 کلو وزن تو اٹھا لیتا ہے اور چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتا، یہ کیا پہلوان ہے؟ پہلوان وہ ہے کہ جو خلاف طبع امور سامنے آ جائیں اس کو برداشت کر دے، وہ انسان حقیقت میں پہلوان ہے۔ حضرت سید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پسندیدہ واقعات میں لکھا ہے۔ حضرت اپنے دور کے بڑے اللہ والے بزرگ نیک انسان تھے۔ ایک دفعہ گھر میں تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، دروازے پہ دستک ہو گئی، حضرت باہر آئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ کی ماں بڑی حسینہ ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو اپنی ماں کا رشتہ میرے ساتھ کرا دو، اپنی ماں کا رشتہ میرے ساتھ کراؤ، مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اب اندازہ کیجئے اگر کسی کو کوئی یوں کہے کہ اپنی ماں کا رشتہ میرے ساتھ کراؤ، اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی؟ حضرت سید احمد دہلوی رحمہ اللہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا۔ جب پلٹ کر جانے لگے اچانک اس شخص پر آسمانی بجلی گر گئی، نیچے گرا، وہیں جلس کے مر گیا۔ حضرت نے فرمایا میرے صبر نے اس کو مار دیا، میں نے تو اس کو کچھ نہ کہا، لیکن اللہ رب العزت اللہ دیکھتا ہے جب اللہ کے بندوں کو کوئی اذیت دیتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے بندے کو اذیت دے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہوگا۔ ایک قرآن میں ہے اعلان جنگ، وہ سود خور کے ساتھ ہے، ایک حدیث میں اعلان جنگ وہ ہے علماء صلحاء، نیک لوگوں کو کوئی اذیت دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور جب اللہ کسی سے اعلان جنگ کرتا ہے تو جنگ میں دوسرے کی قیمتی چیز لی جاتی ہے، اور انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اللہ جب کسی سے جنگ کرتا ہے اللہ اس کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا پھر اس کا۔ اس لیے امام زہری فرماتے تھے علماء کا گوشت بڑا زہر آلود ہے، جس نے بھی ان کو کھایا، صلحاء کے گوشت کو کھایا تو اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، زندگی میں تحمل مزاجی ایک بڑا وصف ہے، تو یہ جس انسان کے اندر آ جائے اللہ معاشرے میں اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ حضرات سلف کی زندگی میں تحمل کتنا ہے۔ مجالس حکیم الامت میں ایک واقعہ ہے، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیان کے لیے گئے، اسٹیج پر پہنچے، کسی نے پرچی پکڑا دی، حضرت نے پرچی کھولی تو اس میں لکھا ہوا ہے، اب حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنے دور کے بہت بڑے جید عالم ہیں، سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ اب اسٹیج پر پہنچے، کسی نے پرچی دی تو کھولا، اس میں پہلی بات لکھی ہے اشرف علی تم مسلمان نہیں ہو، دوسری بات لکھی ہے اشرف علی تم جولاہے ہو، تیسری بات لکھی ہے اشرف علی تم جاہل ہو، اور چوتھی بات لکھی ہے اپنی پگڑی سنبھال کے بات کرو۔
اب کسی عالم کو کوئی دعوت دے بیان کے لیے اور اسٹیج پر اس کو یہ پرچی تھما دے کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو، تو اس وقت اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ لیکن حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پرچی پڑھی، فرمایا اس میں پہلی بات ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، کہا میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اگر تم لوگ مجھے پہلے مسلمان نہیں سمجھتے تو آج کے بعد مسلمان سمجھو، اس لیے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اگر تم کہو اشرف علی دل سے نہیں پڑھتا تو بھئی دل کا میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، شریعت کا حکم ظاہر پر لگتا ہے اور میں نے ظاہر میں کلمہ پڑھ لیا۔ نمبر دو تم نے کہا اشرف علی جاہل ہے، کہا بھئی میں جاہل نہیں اجہل ہوں۔ اجہل اس میں تفضیل ہے، انسان جو بھی پیدا ہوا ہے وہ جاہل ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو اللہ فرماتے وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان کو جو علم دیا گیا بہت تھوڑا ہے، اور قلیل میں بھی تنوین برائے تقلیل ہے اور تھوڑا۔ تو فرمایا میں تو خود اقرار کرتا ہوں میرے پاس علم نہیں ہے، علم تو اللہ کی ذات کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس علم تھا۔ تیسری بات یہ کہ تم جولاہے ہو، حضرت نے فرمایا بھئی جولاہا ہونا، درزی ہونا، موچی ہونا یہ سارے پیشے ہیں، اللہ کے ہاں پیشوں کا اعتبار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اعتبار یہ کہ کون کتنا متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ درزی تھا، یہ موچی تھا، یہ جولاہا تھا، اس کی دنیا میں اس کا منصب اور پیشہ کیا تھا، یہ دیکھتا ہے زندگی میں تقویٰ کتنا ہے۔ چوتھی بات کہ تم پگڑی سنبھال کے بات کرو، حضرت نے مسکرا کر کہا پگڑی تب سنبھالوں جب میں رشتہ مانگنے آیا ہوں یا چندہ مانگنے آیا ہوں، نہ میں چندہ مانگنے آیا نہ تم سے رشتہ مانگنے آیا، پگڑی کیوں سنبھالوں؟ دین کی بات کروں گا، اگر کسی بات میں اختلاف ہو مجھے پرچی لکھنا، میں اس کا جواب دے دوں گا، اور اگر میں یہاں سے چلا گیا تو تھانہ بھون کا میں تمہیں ایڈریس بتاتا ہوں، تم میرے نام پہ خط لکھنا، میری کوئی بات اگر دین کے خلاف ہو میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا۔ تو اندازہ کیجئے باتیں کتنی سخت ہیں اور جواب کتنی تحمل مزاجی اور خاموشی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، عالی اخلاق کے ساتھ دیا ہے۔ یہی سلف کا کردار تھا۔ اس لیے میں نے ایک بات رکھی ہے کہ عید کے ان دنوں میں خصوصاً اور ہماری عام زندگیوں میں عموماً تحمل مزاجی کا، برداشت کا وصف ہو۔ اگر کسی سے کوئی تکلیف اور اذیت پہنچی بھی ہو، انسان اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ مخزن اخلاق میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا، بیٹے کو اس نے 100 دینار دے دیے، بیٹا تجارت کے سفر میں نکل گیا، تو 2 دن بعد خبر آئی کہ بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا۔ لاش گھر میں پہنچ گئی تو انہوں نے جنازہ پڑھایا، بیٹے کی تدفین ہو گئی۔ اب جس شخص نے قتل کیا تھا 5-6 دن کے بعد وہ وہیں سے گزرا اور اسی کے گھر میں آ کر رات کو ٹھہرا۔ اب اس کو پتہ نہیں کہ یہی اس کا گھر ہے، تو اب جب یہاں ٹھہرا ہے اس کے پاس کہنے لگا اس کے باپ سے، میں آپ کے پاس ٹھہرتا ہوں 1-2 دن پھر میں آگے چلا جاؤں گا۔ تو اب جب اس کے پاس ٹھہرا تو بات چیت چلی تو اس نے واقعہ سنایا، میں 3 دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، حالات کوئی ٹھیک نہیں ہے، میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں اور میرے پاس جتنی رقم ہے میں تمہیں آدھی رقم دے دوں گا، 3 دن مجھے ٹھہرا دو۔ اب اس نے وہ جو تھیلی نکالی، پیسے آدھے ان کو دینا چاہے تو اس شخص نے پہچان لی وہ تھیلی وہی جو اس کے بیٹے کی تھی، جو بیٹے کو باپ نے گھر سے تھیلی دی تھی دراہم ڈال کر، تو دراہم کی تعداد، تھیلی کا رنگ، ساری معلومات سے اندازہ ہو گیا کہ یہی وہ ہے جس نے ان کے بیٹے کو قتل کیا۔ لیکن انہوں نے اس کو کچھ نہ کہا، 3 دن تک اس کا اکرام کیا۔ جب 4تھا دن ہوا تو یہ باپ اس سے کہنے لگا کہ اب تو جانا چاہے تو اب یہاں سے چلا جا، اب میرا خون بہت جوش مار رہا ہے، تو نے ہی میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، لیکن میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے مہمان کا اکرام کرے۔ تو مہمان بن کے گھر آیا تھا، اس لیے میں نے 3 دن تیرا اکرام کیا، اب تو جانا چاہے چلا جا، اب مجھ سے آگے برداشت نہیں ہو رہا، اس کو بھیج دیا۔ تو اندازہ کیجئے ان لوگوں کی تحمل مزاجی کتنی ہے، اپنے بیٹے کا قاتل ہے لیکن جب وہ مہمان بن کر آیا اس کو ٹھہرایا تو ایک حدیث کی خاطر اس کو معاف کر دیا، اس کو قتل نہیں کیا۔ تو سلف کی زندگیوں میں یہ بڑا اہم وصف تھا۔ تو کوشش ہو یہ بات بھی ہماری زندگی میں ہو، کسی سے ناچاکی ہو، اختلاف ہو، اس کو اللہ کے لیے معاف کر دینا، آگے بڑھ کر مصافحہ کرنا، اس سے انسان کی معاشرے میں بھی عزت بڑھتی ہے، اللہ کے ہاں بھی مقام بڑھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔